جب مکہ کی گلی گلی میں سرکار کے خلاف تحریک چلائی جا رہی تھی اور مکہ کے بازاروں میں سرکار کے پیچھے آدمی دوڑائے جا رہے تھے، کوئی ان کی بات نہ سنے، انہی دنوں میں یمن کا ایک صوبہ دار جس کا نام طفیل بن عمر دوسی ہے، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مکہ آیا۔ جب اس کے مکہ آنے کی اطلاع ملی تو ابو جہل اور اس کے تمام حوالی موالی نکل کر کے مکہ سے باہر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ طفیل بن عمر دوسی کا بڑا زبردست استقبال ہوا۔ ابو جہل لا کر کے اپنے گھر ٹھہرایا اور ٹھہرانے کے بعد اس نے بڑی خاطر و مدارت کی، اپنے ساتھ لے جاتا، کعبہ کا طواف کراتا اور کعبہ کی زیارت کراتا۔ لیکن اس نے ایک بات بتائی، کہا سنو، آپ یمن کے گورنر ہو، آپ ہمارے شہر میں آئے ہو، ہمارے شہر میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے، ہمارے شہر میں ایک معاملہ ہو گیا ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک محمد نکلے ہیں جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں، ان کی بات جو سن لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن سنتا ہے سنتا رہ جاتا ہے۔ تم صوبہ یمن کے گورنر ہو اور اچھے شاعر ہو، تم بہت ہی خوش مزاج ہو، اس لیے ہم تم سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ تم کعبہ کی جب زیارت کرنے کے لیے جانا تو دیکھ لینا کہ محمد تو نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی جو صورت دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اب ابو جہل اور اس کے تمام ساتھی طفیل بن عمر دوسی کو اپنے ساتھ وقت پر لے جایا کرتے تھے، لیکن ایک روز سویرے یہی طفیل بن عمر دوسی اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا آج میں تنہا کعبۃ اللہ کی زیارت کروں گا اور خانہ کعبہ کے کا طواف کروں گا۔ وہ تنہا نکل کر کے جیسے حرم میں داخل ہوئے، ان کا داخل ہونا تھا کہ نگاہ پڑی ایک بڑے حسین و جمیل چہرے والے، وہ کچھ کر رہے ہیں، کبھی وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں اور کبھی اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو طفیل بن عمر دوسی نے جب حسن دیکھا تو یقین کر لیا کہ یہی ہے محمد الرسول اللہ، یہی ہے جن کے پاس ہم کو آنے کے لیے روکا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایسا حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ یمن سے لے کر کے مکہ تک میں چلا آیا ہوں لیکن اتنا خوبصورت چہرہ مجھ کو دیکھنے کو نہیں ملا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب اپنے آقا کے حسن کو بیان کرنے پر آئے تو عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ کس جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس نے اتنا حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ جب بے قرار ہوا چہرے رسول دیکھ کر کے تو اپنے کان میں روئی ٹھونسے ہوئے تھا، روئی کو نکال لیتا ہے اور نکالنے کے بعد جب سرکار کی مبارک آواز کو سنتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے۔ میرے آقا قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ قرآن جو پڑھا جائے تو مومن کا دل مچلنے لگتا ہے، وہ قرآن پڑھتے رہو تو دل خوش ہوتا رہتا ہے۔ مرد مومن قرآن پڑھتا جائے کبھی اس کا دل نہیں گھبرائے گا، یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کی تلاوت کی بنیاد پر مرد مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ میرے سرکار قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور لوگ قرآن پڑھیں تو کس انداز سے پڑھتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے، اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا نبی اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کریں تو کس طرح سے لوگوں کا دل ان کی طرف مائل ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ نبی اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ نبی کی زبان ہے، نبی اپنی زبان سے رب کی بارگاہ میں جو دعا فرما دے رب قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کی زبان کبھی بھی رب کی بارگاہ سے خالی نہیں واپس ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تبھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ آقا اپنی زبان سے کہہ دے تو دیکھو کس طرح سے زبان سرکار کی پوری ہو رہی ہے۔ نبی کی بارگاہ میں ایک ڈھیٹ حاضر ہوا اور وہ کہتا ہے اے محمد آپ تو ایسے ہیں، وہ اپنے منہ کو ٹیڑھا بنا کر کے کرنے لگا۔ آقا فرماتے ہیں تیرا منہ اسی طرح سے ہو جائے، اور عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں میرے مولا اس کا منہ ٹیڑھا فرما دے۔ نبی کی مقدس زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہی ٹیڑھا رہ جاتا ہے، پھر اس کا منہ سیدھا نہیں ہوا۔ نبی کی شان میں نبی کے سامنے
توہین کر رہا ہے تو اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تو نبی کے مقدس منہ کو سمجھنا چاہتا ہے. میرے سرکار کے دہان مبارک کا حال یہ ہے کہ وہ دہان جس کے ہر بات وہی خدا. اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. وہ دہان جس کی ہر بات وہی خدا اور چشمہ علم حکمت لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اللہ. میرے سرکار اپنی زبان سے قرآن تلاوت فرماتے ہیں. جب طفیل بن عمر دوسی نے قرآن کی تلاوت کو سنا, بے قرار ہوتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. میرے سرکار نماز پڑھ رہے تھے, نماز سے فارغ ہوئے. طفیل بن عمر دوسی نے پوچھا کیا آپ ہی محمد, آپ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ, میں محمد الرسول اللہ ہوں. اس نے عرض کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ آقا فرماتے میں نماز پڑھ رہا تھا. یہ نماز کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں رب کی عبادت ہے. رب کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جس نے سب کو پیدا کیا وہ رب ہے. ہم اس کی عبادت کر رہے تھے, اپنے عابد ہونے کا اس کی بارگاہ میں اقرار کر رہے تھے. یہ رب کی عبادت ہے. کہا اچھا جو آپ پڑھ رہے تھے اسے پھر پڑھ کر کے سنا دیجئے. میرے سرکار نے کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا. نبی کونین قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں. طفیل بن عمر دوسی عربی شاعر بھی بڑے اچھے تھے. انہوں نے جیسے قرآن کی چند آیتوں کو سنا, عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھائیے, اسلام پیش کیجئے, مجھے کلمہ پڑھائیے. یمن کے گورنر کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو تلوار کی چھاؤں میں مکہ میں آیا تھا, جس کا استقبال تلوار کی چمک میں کی گئی تھی اور خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ طواف کرتا تھا تو لوگ اس کے استقبال میں کھڑے رہتے تھے, وہی صوبہ یمن کا گورنر نبی کے قدم میں حاضر ہے اور اپنے تاج کو اتار کر سرکار کی بارگاہ میں رکھا. عرض کیا یا رسول اللہ یہ مکہ والے آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں, آپ یمن چلے چلیے. سرکار میں جس صوبے کا گورنر ہوں آقا میں پوری کوشش کروں گا کہ سارے لوگوں کو آپ کے قریب لاؤں, آپ اسلام پیش کریں. آقا کریم نے فرمایا طفیل بن عمر دوسی ایک کام کرو, تم جاؤ, اللہ تعالیٰ مجھے جہاں حکم دے گا مکہ چھوڑ کر کے وہاں میں جاؤں گا. ہاں اگر میری اپنی مرضی ہوئی اور رب تعالیٰ کا حکم ہوا تو میں تمہارے ہی شہر میں آؤں گا, لیکن اگر رب کا حکم ہوا جس شہر میں جانے کے لیے میں ادھر چلا جاؤں گا. طفیل بن عمر دوسی کو سرکار نے دعا دی. طفیل بن عمر دوسی تو چلے گئے. اب آپ ذرا نتیجہ نکالیے. جو لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا تھا, پیارے مذہب اسلام کل بھی پھیلا تھا, آج بھی پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا. مذہب اسلام کا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے جب اسلام کے ماننے والے اپنی بدعقیدگیوں اور اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر اسلام کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کا تو کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے, البتہ ان کا نقصان ہو جاتا ہے. اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا ہے, البتہ ان کا بگڑ جاتا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا دباؤ گے وہ اسلام ہے. اسلام مٹا نہیں ہے, نہ مٹے گا. رب فرماتا ہے جال حق زحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا, مٹا باطل, باطل کو مٹنا ہی ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے پیارے, آئیے دیکھیے رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا محبوب پر. میرے سرکار کی مقدس سیرت دیکھتے چلیے. جب سرکار نے کلمہ کی اشاعت کی ہے تو مکہ کے لوگ دشمن ہو گئے, مدینہ طیبہ میں لوگ دشمن ہوئے. میرے سرکار جہاں جہاں جاتے تھے لوگ دشمن ہو گئے. مقام طائف میں سرکار کے دشمن ہو گئے. غزوہ خندق کے موقع پر سرکار کے دشمن ہیں. سرکار کے دشمنوں کی کمی نہیں ہے. میرے سرکار نے جب سے اعلان نبوت فرمایا, اعلان نبوت سے لے کر کے اور سرکار جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت تک دشمنوں کی فہرست مرتب کرو تو بہت کافی تعداد دشمنوں کی پائی جا رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے سرکار جب اعلان نبوت کے بعد سے اپنی زندگی دنیا میں گزار رہے تھے تو اس وقت سرکار کے دشمن تھے, اور کیا جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو سرکار کے دشمن نہیں ہیں؟ کل بھی سرکار کے دشمن تھے اور آج بھی سرکار کے دشمن ہیں. میں آپ کو صرف یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کرلا کے مسلمانوں, آپ اپنے ذہن کو صاف کر لو. آج مصالحت کے بڑے خوگر بنے دکھائی دے رہے ہو, آج مذہب اسلام پر نہ جانے کیسی پپتیاں کستے ہو. سن لو جو بات بتانا چاہتا ہوں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن دو طرح کے ہیں. ایک طرح کے دشمن تو وہ ہیں کہ جو سرکار کی تحریک کے مخالف ہیں, ان میں سے حضرت عمر بن خطاب ہیں, حضرت
ابو سفیان ہیں اور ایک دشمن سرکار کے وہ ہیں جیسے ابو جہل ہے, عتبہ شیبہ ہیں, ولید بن مغیرہ ہیں. ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ سرکار کی تحریک کے بھی دشمن ہیں اور سرکار کی جان کے بھی دشمن ہیں, اور یہ جماعت صرف سرکار کی تحریک کی دشمنی کر رہی ہے, وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو جو جماعت سرکار کی تحریک کی دشمنی نہ سمجھی کی بنیاد پر کر رہی ہے, انہیں بعد میں راستہ مل جاتا ہے, وہ صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں, وہ راہ راست پر آ گئے. ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا, عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا, یہ لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں. اور جو لوگ نبی کی گستاخی پر تلے ہوئے تھے کہ تحریک کی بھی دشمنی کر رہے ہیں, مشن کی بھی دشمنی کر رہے ہیں, اور نبی کے عظمت کے دشمن ہوتے ہوئے جان کی بھی دشمنی کر رہے ہیں, تو وہ لوگ کبھی بھی انہیں توبہ کی توفیق نہ ملی. ابو جہل مارا جاتا ہے, عتبہ شیبہ مارے جاتے ہیں, ولید بن مغیرہ رسوا کیا جاتا ہے. یہ دو دشمنوں کی جماعت ہے. پتا چلا کہ دشمنی دو طرح کی ہوتی ہے, اگر عظمت نہ جانتے ہوئے دشمنی کی جائے تو ممکن ہے مصالحت ہو جائے, مگر عظمت جانتے ہوئے جب دشمنی کی جاتی ہے تو وہ دشمنی بڑھتی جاتی ہے, دشمنی ختم نہیں ہوتی ہے. ایک بات اور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کا حال صرف سرکار کی مقدس حیات ظاہری ہی تک نہیں تھا کہ دشمن تھے, بعد میں نہیں ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں, اچھا جب سرکار پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور کوئی سرکار سے دشمنی کر رہا تھا تو جواب کون دے رہا تھا, کس نے جواب دیا ہے؟ آؤ دیکھو, یہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. میرے سرکار نے جب قوم کو بلایا تھا, یا معاشر القریش, اے میری قوم آ جاؤ, سارے لوگ جمع ہو گئے. عرب کا یہ دستور تھا کہ جب وہ کوئی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے اجتماعی شکل میں تو اس طرح سے کہہ کر کے بلاتے تھے, سارے لوگ آ جاتے تھے. میرے سرکار نے جب فرمایا یا معاشر القریش, اے قریش کے لوگ آ جاؤ, سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. سرکار نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کس لیے جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا محمد کس لیے جمع کیے ہو؟ آقا فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ, تم سب کے سب کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے, میں اللہ کا رسول ہوں. میرے سرکار نے جیسے یہ اعلان کیا, بس اعلان کرنا تھا کہ سارے لوگ بھاگنے لگے. سارے لوگ تو بھاگے مگر اس میں سرکار کا حقیقی چچا ابو لہب ہے, وہ جب سرکار کی بارگاہ سے بھاگا تو اس کے بھاگنے کا انداز عجیب تھا. وہ سارے لوگ بھاگے تو خاموشی سے سرکار کا چہرہ دیکھتے ہوئے بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے ہم محمد آپ کی بات نہیں سنیں گے, کوئی کہہ رہا ہے آپ نیا دین پیش کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اندیکھے خدا کی عبادت کرو. اس طرح کا جملہ بولتے ہوئے لوگ چلے گئے. لیکن جب یہ جانے لگا تو یہ کہتا کیا ہے, اے محمد کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا تمہارے لیے ہلاکت ہو؟ معاذ اللہ, اتنا جملہ ابو لہب نے کہا تھا سرکار کے سامنے, کیا ہم کو آپ نے اسی لیے جمع کیا تھا تمہارے لیے ہلاکت ہو؟ یہ کہہ کر کے وہ جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کو قرآن دے کر کے نازل کر دیا. جبریل محبوب کی بارگاہ میں جاؤ, یہ میرے محبوب کی توہین کر کے جا رہا ہے, میرے محبوب کو تکلیف دے کر کے جا رہا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پوری سورہ تبت یدا لے کر کے نازل ہو گئے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ پوری سورہ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار پر لے کر کے نازل ہو گئے. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو, جب قرآن پڑھو 30واں پارہ اٹھاؤ, سورہ تبت یدا کی تلاوت کرو. تبت یدا ابی لہب, اردو اگر پڑھے ہو تو قرآن میں ترجمہ دیکھ لو, آیت کے نیچے لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ تبت یدا ابی لہب. ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. رب تعالیٰ کے فرمان پر غور کیجئے, ابو لہب نے ایک جملہ کہا تھا سرکار کو, رب فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. وہ تبا ٹوٹ گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس نے ایک مرتبہ گستاخی کی ہے, ایک مرتبہ کہا ہے. اب آقا کریم پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے تبت یدا قیامت تک مسلمان تلاوت کرتے رہیں گے اور ہر وقت کہتے رہیں گے تبت یدا ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. آج جو لوگ کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے, میں تم سے پوچھتا ہوں او نجد کی بدمعاش اولادو, اس طرح کا ذہن و فکر رکھنے والوں, قرآن اٹھا کر کے تلاوت کرو. ایک مرتبہ اس نے کہا تھا محمد تمہارے لیے ہلاکت ہو, اب قیامت تک محمد کے کلمہ پڑھنے والوں کو کہنا پڑے گا تبت یدا ابی لہب, تبت یدا ابی لہب. ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے, ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے. یہی سے پتا چلا اگر محبوب کو کوئی ایک مرتبہ کچھ کہے گا گستاخی کرتے ہوئے تو اب اس کو قیامت تک نہیں چھوڑا جائے گا, ہر دم کہا جائے گا, ہر دم کہا جائے گا.
सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सुलह पसंद जिंदाबाद। पसंद लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, सुभानी साहब किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, इनका बाप की जन्नत है, कब्र में इनके बाप काम आएंगे। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी के बदमाश दुश्मनों से मसालेहत का दम भरते हो, कुरान की तिलावत करो, देखो कुरान क्या कह रहा है। वो सरकार का हकीकी चचा है, अगर हकीकी चचा ने दुश्मनी की है तो रब फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब के हाथ टूट जाए, टूट गया। बेशक कयामत तक लोग यही तिलावत करते रहेंगे। और ये जो तबलीग करने चले हैं, किसी को कुछ ना कहो, क्या ये सूरह तब्बत यदा तिलावत नहीं करेंगे? ये उसको पढ़ेंगे नहीं? मस्जिद में तिलावत कर रहे हैं, अबू लहब के हाथ टूट जाएं, अबू लहब के हाथ टूट जाएं, अबू लहब के हाथ टूट जाएं। हम किसी को कुछ नहीं कहते, क्या कहने? अबू लहब को क्यों कुछ कह रहे हो? तो तुम बोल पड़ोगे कि अबू लहब ने सरकार को गाली दी थी, सरकार की शान में तौहीन की थी, अब हम उसको कयामत तक नहीं छोड़ेंगे। अब एक बात और बताऊं प्यारे, ये चले हैं नबी को देखने के लिए, क्या कहने? मेरे सरकार पर जब ये सूरत नाजिल हुई और सरकार ने पढ़ करके सुनाया, तो अबू लहब तो सुना, वो तो सोचा जो सोचा। उसकी बीवी थी उम्मे जमील। कुछ सरकार के ऐसे दुश्मन हैं जिन दुश्मनों का नाम तक कुरान ने बयान कर दिया है। उम्मे जमील को बड़ा गुस्सा आया। उम्मे जमील सरकार को हरदम कूसा करती थी, गालियां दिया करती थी। सरकार को पता पा जाती कि इस रास्ता से जाएंगे तो कूड़ा करकट कांटा उठाकर फेंक देती थी ताकि तकलीफ हो। रब ताला ने इसी सूरह तब्बत यदा में उसके शौहर को रद्द किया, तो उसको भी रद्द कर दिया। रब का फरमान होता है, पूरी सूरत पढ़िए, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना हो मालहू वमा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहबी व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब। उसकी जोरू जो लकड़ियों का गट्ठर लेकर के चलती है, क्या कहने? उसकी मौत कैसे हुई थी? वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर के आ रही थी कि फंदा अचानक गले में फंस गया और लकड़ियों के गट्ठर के साथ वो खबीसा मर गई। उम्मे जमील हाथ में पत्थर लेती है। कुछ लोगों ने पूछा, उम्मे जमील ये क्या करेगी पत्थर? माज़अल्लाह मोहम्मद को मारूंगी। इब्तिदाए इस्लाम का दौर है। मेरे सरकार हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार के बगल में हैं, आका के कदमों में खड़े हैं। उम्मे जमील अबू लहब की बीवी पत्थर लेकर के हरम में जाती है, ढूंढती है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मेरे करीब आई और मुझसे पूछती है, ए अबू बकर इब्ने कहाफा, बताओ तुम्हारे साथी मोहम्मद कहाँ हैं? हजरत अबू बकर कहते हैं, मैं खामोश रहा। जब वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई तो मैंने आका से अर्ज किया, मेरे सरकार ये मैं क्या देख रहा हूं? ये उम्मे जमील आपको तलाश रही है, मैं आपके बगल में हूं सरकार, मुझसे वो पूछ रही है और आपको नहीं देख रही है। क्या कहने? तो आका फरमाते हैं, अबू बकर वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखना चाहती थी, मगर रब को मंजूर ही नहीं है कि वो मुझे देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरम शरीफ में उम्मे जमील जब सरकार को न देख सकी, तो तुम अगर नदवा से और देवबंद से न देख सको तो कोई ताज्जुब नहीं है। क्या कहने? और सरकार को जिसने देख लिया, देख लिया। हजरत सुहैब रूम से आए, देख लेते हैं, कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो गए। बिलाल हबश से आए, सरकार को देखा, कलमा पढ़ लिया। हजरत सलमान फारस से आए, सरकार को देखा, कलमा पढ़ लिया। मगर अबू जहल अबू लहब का घर बगल में है, वो नबी को देख ना सके, रब को मंजूर ही नहीं है। अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता और गुस्ताख को महबूब दिखाया नहीं जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सुभानी साहब, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताता चलूं, जब सरकार अपनी हयात जाहिरी से दुनिया में थे बहुत और ऐलाने नबूवत के बाद लोगों ने दुश्मनी करना शुरू की, तो जब तक मेरे सरकार हयात जाहिरी से दुनिया में थे तब तक कुरान नाजिल हो रहा है और जो जो दुश्मनी कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब कुरान दे रहा है। क्या कहने? अब जब कुरान का नुजूल खत्म हुआ, वही का सिलसिला खत्म हुआ, सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए, तो क्या सरकार के दुश्मन नहीं होंगे? होंगे। तो अब किसको जवाब देना है?
قرآن جواب دیتا رہا جب تک نازل ہوتا رہا. قرآن کی ذمہ داری تھی, قرآن جواب دیتا رہا. اور اب جب قرآن کے نزول کا سلسلہ بند ہوا, محبوب کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے, تو تعلیق قرآن کو جواب دینا پڑے گا, قرآن کے ماننے والے کو جواب دینا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ جب میرے سرکار کے شان میں وحی کا سلسلہ ختم ہوا اور سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے, گستاخی کی گئی تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں گستاخی کی گئی تو حضرت عمر ابن خطاب نے جواب دیا ہے. حضرت عثمان غنی کے دور میں توہین کی گئی تو حضرت عثمان غنی نے جواب دیا ہے. حضرت علی کے دور میں توہین کی گئی تو حضرت علی نے جواب دیا ہے. حضرت امام حسن کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے. حضرت امیر معاویہ کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے. حضرت امام حسین کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے. خلفائے بنو ابو امیہ کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے. خلفائے بنو عباس کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے. اور دیتا آپ ہندوستان کی سرزمین پر چلے آئیے, تمام سلطنتیں بنتی رہی اور آتی رہی جاتی رہی. ہندوستان کی سرزمین پر بھی جتنے اسلامی سلطنت میں حکمراں آئے, توہین اگر سرکار کی ہو رہی ہے تو سب کے سب جواب دیتے رہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہر دور میں نبی کے دشمنوں کو جواب دیا گیا ہے اگر انہوں نے توہین کی ہے. جس کی زندہ مثال دیکھنا ہو تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. کیا کہنے, واہ 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 واہ, کیا کہنے, بہت کلمہ پڑھ رہے ہو, کلمہ یہ آپ کی سٹھائی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ غلام محی الدین سبحانی کو جلسہ میں نہیں بلاؤ گے. وہ غلام محی الدین سبحانی ہوں کہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے, سارا جہاں تو پیاسا دکھائی دیتا ہے. مجھ کو رب پر بھروسہ ہے, سب پر بھروسہ نہیں ہے. اس لیے دشمن دین کے ساتھ کبھی بھی مصالحت نہیں کی جا سکتی ہے. امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اگر بد عملوں سے صلح نہیں کی ہے تو تم کیسے حسینی ہو جو بدعقیدوں سے صلح کر رہے ہو؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آؤ بتا دو تاکہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے. واہ واہ واہ. دولت کی بنیاد پر, لین دین کی بنیاد پر, معاملات کی بنیاد پر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو. یوں ہی ایمان محفوظ نہیں رہے گا. یا دنیا لے لو یا ایمان لے لو. یہی تو یزیدیوں کا اور امام حسین کا اختلاف تھا. وہ دنیا کا بھوت ان پر ایسا سوار تھا کہ نواز رسول کا احترام نہ سوچ سکے, دنیا خرید لیا, دین پر بات کر دیا. آج عظمت رسول نہیں سمجھ پا رہے ہو اور عظمت رسول کا سودا دنیا داروں سے کر کے بھکمری کے شکار ہو جا رہے ہو. سنو, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی, ایک بظاہر کلمہ پڑھنے والا, دونوں پہنچ گئے. جھگڑا ہو گیا تھا کھیت میں پانی لے جانے کے تعلق سے. سرکار نے سنا دونوں کی باتوں کو, فیصلہ فرما دیا یہودی کے حق میں, اس لیے کہ حق اسی کا ہوتا تھا. تو یہ شروع سے مذہب اسلام کا قانون ہے کہ اگر حق اور قانون کی بات آئے, انصاف کا معاملہ, تو ذات پات نہیں دیکھا جائے گا. اور آج ہندوستان میں کیسے لوگ ہیں, اگر ذات پات کا معاملہ ہی بھارت کی سرزمین پر دیکھا گیا تھا تو جب ہم 988 برس تک ہندوستان پر شہنشاہیت قائم کر کے حکمراں تھے اور ہماری تلواریں گنگو جمن کے کنارے سے لے کر کے تبت کی وادی تک چمکی تھی تو تم سرما بنانے کے لیے بھی نہ بچتے. یہ ہماری رواداری ہے, یہ ہمارا کارنامہ ہے, یہ ہمارے مذہب اسلام کا دستور اور قانون ہے کہ انصاف سب کو دیکھا دیا جائے گا. انصاف میں ذات پات نہیں دیکھا جاتا ہے. یہ تم ہو کہ انصاف ہمارے ہاتھ میں ہے, مسجد ہماری شہید کر رہے ہو, انصاف ہمارے ہاتھ میں ہے, قرآن پر ہمارے حملہ کر رہے ہو, انصاف ہمارے ساتھ ہے, حقوق کی پامالی ہمارے کر رہے ہو. پیارے, اگر ہم نے یہ سوچا ہوتا تو بتاؤ تمہارا حال کیا ہوتا. یہ سرکار نے فوراً ذہن دے دیا تھا, نہیں, اسلام کا قانون یہ رہے گا قیامت تک کہ انصاف میں ذات و پات نہیں دیکھا جائے گا. جس کا حق ہوتا ہے اس کے لیے انصاف کیا جائے گا. میں آج ایسی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ تقریر سن کر نہیں, تقریر پڑھ کر کے جائیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے, بہت خوب صاحب. اور حوالہ غلط ہو تو نوٹ کر لو, جو چور کی سزا وہ ہماری. سنو جو بات بتانے جا رہا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ دونوں پہنچ گئے. منافق جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا اس نے کہا, سنو چلو ہم چلتے ہیں عمر ابن خطاب کے پاس. تو اس یہودی کو تعجب ہوا, اس نے کہا, تعجب ہے کہ تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور اپنے نبی کا انصاف نہیں مانتے. کہا چلو عمر ابن خطاب کے پاس. دونوں حضرت عمر ابن خطاب کے پاس پہنچے.
اور جب دونوں سرکار کے غلام کے پاس پہنچے اور بات بتائی تو یہودی نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ عمر ابن خطاب آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے. منافق سے پوچھا جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا کیوں؟ کہا سرکار نے تو انہی کے حق میں فیصلہ دیا ہے. کہا ٹھیک. پھر یہاں کیا ہوا ہے؟ کہا آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں. کہا ٹھیک میں فیصلہ کیے دیتا ہوں. گھر کے اندر گئے تلوار اٹھائی فضا میں بلند کیا گردن مار دیا. کیا کہنے یہودی کانپنے لگا. آپ نے فرمایا تم مت کانپ. حضرت عمر فاروق اعظم کے دروازے پر بظاہر کلمہ پڑھنے والے کی لاش تڑپ رہی ہے. اعلان ہوا کہ عمر ابن خطاب نے مار دیا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو. سرکار کو اطلاع ملی. آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے. کیا کہنے میرے سرکار کا فرمان سنو. علم غیب یہیں سے میرے آقا کا ثابت ہوا. کیا کہنے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر نے مسلمان کو مار دیا. آقا فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے. جب سرکار حضرت عمر کے گھر پہنچے جائزہ لینے کے لیے تو میرے آقا پر وہی نازل ہو گئی. رب نے قرآن نازل فرما دیا محبوب جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں. کیا کہنے واہ واہ بہت چھوٹا. اب دیکھیے آپ ذرا فیصلہ لیجئے. سرکار کے فیصلے کا انکار کر دیا تھا مانا نہیں تو اس کی گردن حضرت عمر فاروق اعظم نے مار دی اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہے. اب آپ اپنے دل میں غور کر کے دیکھیے کہ نبی کا فیصلہ ہے. نبی فرماتے ہیں بہت دھیان سے اس بات کو سنیے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے مومن نہیں ہے. کیا کہنے بہت خوب. اب آپ جب رات میں سو تو سوچو کہ کتنے سرکار کے فرمانوں کو آپ نہیں مان رہے ہو اور دعویٰ کرتے ہو ہم مومن ہیں. کتنے فرمانوں کو آپ نے جھٹلایا. سنو کتنے فرمانوں کو آپ جھٹلا رہے ہو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم ولا یضلونکم ولا یفتنونکم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا صلوا ولا صلوا علیہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم. اس حدیث کا ترجمہ سنو. حدیث شریف کو سنو. ایاکم و ایاہم یہ مسلم شریف میں سرکار کی حدیث ہے اور مسلم شریف کتاب بخاری شریف سے بھی بعض وجوہ میں محدثین فرماتے ہیں کہ افضل ہے. وہ مسلم شریف ہے. اس میں سرکار کی حدیث ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. نہ کوئی دیوبندی نہ کوئی غیر مقلد نہ کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ یہ نبی کا فرمان نہیں ہے. مسلم شریف میں ہے آقا فرماتے ہو ایاکم و ایاہم ولا یضلونکم ولا یفتنونکم. بد عقیدوں سے دور رہو ان کو اپنے سے دور رکھو. ایسا نہ ہو وہ تم کو گمراہ کر دیں اور فتنوں میں ڈال دیں. کیا کہنے ذرا غور فرمائیے مولانا لیاقت صاحب. فتنوں میں ڈال دیں. یہ فتنے میں تو ڈال ہی دیتے ہیں ان کے قریب جب ہوتے ہو. سرکار فرماتے ہیں ان سے دور رہو ان کو اپنے سے دور رکھو. ایسا نہ ہو یہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنوں میں ڈال دیں. اور کیا آقا فرماتے ہیں ولا صلوا معہم ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو. کیا کہنے تو کیا کوئی ہندو نماز پڑھتا ہے جس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نبی نے منع فرمایا ہے؟ پتا یہ چلا کہ کچھ بد عقیدہ ہوں گے جو نماز پڑھیں گے مگر عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوگا. نبی روک رہے ہیں ولا صلوا معہم ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو بڑا سادہ ذہن رکھتے ہیں نماز چاہے جس کے پیچھے پڑھنے نماز ہے تو ہے معاذ اللہ رب العالمین. چاہے جس کے پیچھے کیسے نماز پڑھ لو گے. چاہے جس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو میدان کربلا میں قربان کیا تھا. چاہے جیسے کہ پیچھے کیسے نماز پڑھ لو گے. نبی منع فرماتے ہیں ولا صلوا معہم بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ نماز نہ پڑھو. ولا صلوا علیہم اور بد عقیدہ لوگوں پر نماز جنازہ نہ پڑھو. قبرستان میں سیٹھ جی جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ حضرت السلام علیکم جا رہا ہوں ذرا ایک سیٹھ مر گیا ہے اس کو مٹی دینے معاذ اللہ رب العالمین. غور کرو نبی کے فرمان پر. یہ سرکار فرما رہے ہیں. سرکار یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں ہے کہ جو آپ کہہ دو کہ مولوی صاحب ایسے ہیں اولوی صاحب ایسے ہیں فلاں صاحب ایسے ہیں. یہی اس لیے کھڑی کھڑی باتیں عرض کر رہا ہوں پیارے
نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ سنو نبی کا فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں بلا صلو معہم، اور بدعقیدہ لوگوں پر نماز جنازہ نہ پڑھو۔ تو کیا کوئی ہندو پر آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں معاذ اللہ جو سرکار روک رہے ہیں؟ پتا چلا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر مسلمان ہوں گے مگر حقیقت میں وہ بدعقیدہ ہیں، سرکار روک رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے قریب بیٹھو نہ، وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ، انہیں کھلاؤ نہ، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، نہ ان کے وہاں پیو نہ پلاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، اور نہ ان سے بیاہ شادی کرو۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کتنے فرمان کو نبی کے بدلا؟ کیا کہنے؟ اس نے صرف ایک انصاف کو نہیں مانا تھا تو قرآن اعلان کر رہا ہے تم مومن نہیں ہے، اور آپ کتنی باتوں کا انکار کر رہے ہو یا اپنے دل میں کسالت محسوس کرتے ہوئے بدعملی کے شکار کر رہے ہو۔ خدا کی قسم سن لو، عبادات کے تعلق سے چیزیں ترک ہو جائیں تو اسے بدعملی کہا جاتا ہے، اور عظمت رسول کے تعلق سے کوئی حرف پیدا ہو جائے تو اسے بدعقیدگی کہا جاتا ہے۔ عبادات تو معاف ہو سکتی ہے، توبہ کرو اور رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، حقوق ادا کر دو، گنجائش نکل سکتی ہے۔ نبی کی شان میں توہین ہوئی تو معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ تعجب ہے، سیٹھ جی بیٹھے ہیں، ارے سیٹھ صاحب آپ کے سبحانی صاحب تقریر کرنے آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے؟ حرام خور، ایسی کی زبان کاٹ لی جاتی بدماش کی فاروقی دور میں، کہتے یہ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ دجال بتا صحابہ کی زندگی کو کہ جس صحابی نے بھی کلمہ پڑھ لیا کیا نبی کی ذات پر کبھی کسی طرح کا کوئی اعتراض کیا؟ کبھی انہوں نے علم غیب کے تعلق سے بحث کیا؟ کبھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ نہیں دے سکتے، آپ وہ نہیں دے سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے؟ اور جس نے کہہ دیا وہ منافق ہو گیا، اور جو نہیں کہے وہی صحابی رہے، جو دل و جان سے نبی پر قربان رہے وہی صحابی رہے۔ تم کلمہ پڑھ کر کے اور نبی کی ذات کو اعتراض کر رہے ہو۔ معلوم ہو رہا ہے معاذ اللہ کی گاؤں کے چودھری ہیں کہ جو چاہو کہتے چلے جاؤ۔ نبی کی بارگاہ کے ادب کو دیکھو، سنو، قرآن سے حوالہ لو، اٹھاؤ قرآن تلاوت کرو۔ نبی کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ، سرکار ہماری رعایت فرمائیے۔ عربی کا ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں رائنا، اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے۔ تو مسلمان جب سرکار کی بارگاہ میں جاتے، کچھ میرے آقا ارشاد فرماتے، اگر ان کی سمجھ میں بات نہ آتی یا نہ سن پاتے سرکار کی بات کو تو عرض کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ، سرکار رعایت فرمائیے، پھر دوبارہ فرما دیجئے۔ یہودی لوگ اس کو دبا کر کے بولنے لگے رائنا، اور جب دبا کر کے بولیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ مسلمان تو مطلب لیتے تھے کہ ہماری رعایت کیجئے، اور یہ مطلب لینے لگے ہمارے چرواہا، اور آپس میں معاذ اللہ یہ کہہ کر کے ہنستے تھے۔ کوئی یہودی کسی دوسرے کو دیکھتا تو کہتا اے فلا رائنا، اے فلا رائنا، سرکار کو نہیں ایسا کہتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو کہہ کر کے مذاق کرتے تھے اور مراد لیتے تھے توہین کرنا سرکار کو۔ صحابیوں نے سنا، آقا کی بارگاہ میں شکایت عرض کی، یا رسول اللہ یہ سب اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ آقا کی طرف سے خاموشی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھو، صحابی نہیں توہین کا لفظ کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو سنو، محبوب کی بارگاہ میں اب رائنا نہ کہو، انظرنا کہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں رائنا نہ کہو کہ جب تم رائنا کہتے ہو تو یہ بھی رائنا کہہ کر کے آپس میں ہنسا کرتے ہیں، اب تم رائنا کہنا چھوڑ دو، یہ رائنا کہیں گے تو انہیں سزا ملے گی۔ تم نبی کی بارگاہ میں انظرنا کہا کرو، کچھ عرض کرنا ہو تم یہ عرض کیا کرو، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کیجیے، یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجیے۔ اے ایمان والو، تم اب نبی
کی بارگاہ میں رائنا نہ کہنا، بلکہ جب جب اپنی حاجت پیش کرنا تو انظرنا کے لفظ سے پیش کرنا۔ پابندی ایمان والوں کو لگا دی گئی۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ گستاخی تو کافر کر رہے تھے، کافروں کو پابندی لگائی جاتی، مگر مومنوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، تو وہ تو گستاخ مردود ہیں ہی، بے لگام وہ تو جو کچھ چاہیں گے وہ بکیں گے کہیں گے، ان کے لیے سزا تو متعین ہی ہے۔ مطلب یہ ہے میرے مومن بندو، تم نہ کبھی شیطان کے اس مسئلے میں آ جانا اور تمہاری زبان سے نکل جائے وہ تو کافر ہیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، عذاب دیا جائے گا ان کو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ ہم تو رائنا سے مراد توہین لیتے نہیں۔ آپ غور کرو، رائنا اور انظرنا یہ دونوں لفظ ہیں۔ ایک آدمی کل کاغذ میں لکھے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دیوبند کی نبی کو رائنا کہنا جائز ہے کہ نہیں اور انظرنا کہنا جائز ہے کہ نہیں، اور دونوں لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر صحیح دیوبندی مولوی نے بتا دیا تو یہیں پر دیوبندیوں کے عقیدے کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کیا کہنے، بہت خوب بہت خوب۔ تم کیسے سرکار کو کہہ گئے کہ محمد مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں؟ تم کیسے اپنی زبان سے کہہ جاتے ہو کہ ان کو علم غیب کہاں معلوم تھا؟ خدا کی قسم، جس کی زبان سے یہ لفظ سن لو وہ کہے کہ محمد کو کہاں علم غیب معلوم تھا، وہ منافق ہے، حرام خور ہے، جہنمی ہے، اس کا کوئی تعلق جنت سے نہیں ہے۔ بے شک، کیا کہنے، بہت خوب، واہ واہ۔ جب رب کو یہ منظور نہیں ہے کہ میری بارگاہ میں کوئی میرے محبوب کو رائنا کہے تو یہ گستاخیاں کیسے رب برداشت فرمائے گا؟ نہیں، رب تعالیٰ سزا دے گا، سزا۔ اور سنو پیارے، رب کی توہین کوئی کرتا ہے تو رب رحیم ہے، کریم ہے، رب ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن رب کے محبوب کی جب توہین ہوتی ہے تو محبوب کی توہین کرنے والا چھوڑا نہیں جاتا۔ بتاؤں کیسے؟ نمرود نے 1700 برس خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے بیٹھا رہا، مگر ڈھیل اس کو دی گئی تھی۔ جیسے اسی نمرود نے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے محبوب حضرت ابراہیم سے بغاوت کی، اللہ نے لڑے مچھر سے اس کو مروا دیا۔ یہی فرعون ہے، خدا بن بیٹھا تھا، لیکن جیسے حضرت موسیٰ اللہ کے محبوب پیغمبر سے بغاوت کی اور توہین کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت میں لے لیا۔ بے شک بے شک، محبوب کا گستاخ چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ کیا کہنے، آپ ذرا ان باتوں پر غور کر کے اپنے ایمان و عقیدہ کا فیصلہ کیجئے اور حوالہ لیجئے، درود پاک پڑھیے۔ سیدنا مولانا محمد الوادل الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار تشریف فرما ہے، آپ کے شہزادے عالی وقار کا وصال شریف ہو گیا۔ سرکار کے شہزادے کا وصال ہونا تھا کہ میرے آقا کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں بھی تو بشر ہوں۔ آقا کے شہزادے کا وصال ہوا، بشری تقاضے کے مطابق محبت جوش مارتی ہے، سرکار کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آقا کریم بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک ایک دشمن سرکار کا آ گیا، اس کا نام ہے عاص ابن وائل۔ وہ پہنچا، اس نے کہا محمد؟ کہا ہاں۔ کیا تمہارے اوپر تو بہت بڑی مصیبت آ گئی؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ کہا تم تو نسل بریدہ ہو گئے، معاذ اللہ، ابتر ہو گئے۔ سرکار نے دیکھا آقا کو تکلیف ہو گئی۔ آج اگر کوئی کسی کے پاس اولاد نہ ہو اور وہ کہہ دے کہ تم نسل بریدہ ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے، انسان کی فطرت ہے۔ ہمارے گونڈا اور بستی کی زبان میں اس کو کہتے ہیں نربنسیہا۔ کسی آدمی کو کہہ دو نربنسیہا تو وہ برداشت کر پائے گا؟ حالانکہ اس کی اولادیں نہیں ہیں، مگر اس کی توہین ہو گئی، وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ میرے سرکار کو اس مردود نے ابتر کہا، محمد تمہاری نسل تو ختم ہو گئی، معاذ اللہ۔ میرے آقا کو تکلیف ہو گئی، سرکار تشریف فرما ہے۔ تب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پوری سورہ کوثر دے کر نازل فرما دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تمہارا ایک شہزادہ کیا گیا ہے، غم نہ کرو،
ہم نے تو تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دولت کے جانے پر غم نہ کرو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں. اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں پیارے کہ جب رب اپنے محبوب کی خوبیوں کو شمار میں نہیں لا رہا ہے تو تم کون شمار میں لانے والے ہوتے ہو؟ رب فرماتا ہے محبوب میں نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے، رب شمار نہیں دے رہا ہے، تم گنتی کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم نبی کے ذکر کو مٹانا چاہتا ہے، نہیں مٹے گا. نبی کا تذکرہ نہیں مٹے گا، نبی کا نام نہیں مٹے گا، نبی کا کام نہیں مٹے گا، نبی کی تحریک نہیں مٹے گی. خدا کی قسم ہر آنے والے دن میں زیادہ سے زیادہ آقا کی تعریفیں ہوتی رہیں گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے یاداں تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو کوئی شمار میں لا پائے گا سرکار کی تعریف کو؟ ایک جملہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہاں ہم نبی کو نہیں مانتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، ہم کہاں نبی کو نہیں مانتے؟ تو نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یہ نبی کو ماننا ہوا؟ دیوبندی تبلیغی جماعت کی حقیقت بے نقاب کرنے والی بہترین اردو کتابیں یہ ہیں: خوابوں کی بارات، جال حق، تبلیغی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے میں. اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں یہ کتابیں دستیاب ہیں. تبلیغی جماعت احادیث کی روشنی میں، تمہید ایمان، تبلیغی جماعت کا فریب، بد مذہبوں سے رشتے، جان ایمان. دیوبندی تبلیغی جماعت کی اصلیت ظاہر کرنے والی لاجواب کیسٹیں یہ ہیں: زلزلہ، تبلیغی جماعت کا آپریشن، باطل کی پہچان، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، وطن کے غدار کون، تبلیغی جماعت کا بھیانک چہرہ، جنتی کون، عقائد باطلہ. ان تمام کیسٹوں اور کتابوں کے لیے مکتبہ رضا 26 کام بیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ کریں. بہت سخت جملہ ہے، سوچو. نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ دے دینا، یہ نبی کو ماننا ہوا؟ یہ تو آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں. بے شک، کیا کہنے، یہ تو خدا کی عبادت کرتے ہیں جو نبی نے فرما دیا کہ خدا کی عبادت کرو. آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں، نبی کا ماننا کہاں ہوا؟ نبی کو ماننا یہ ہے، ذرا جملے پر غور کیجئے گا. سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، رب کا حکم ہے، سرکار نے سنا دیا، نماز پڑھو، سب پڑھ رہے ہیں. روزہ رکھو، سب رکھ رہے ہیں. زکوٰۃ دو، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ دے رہے ہیں. حج کرو، جن پر حج فرض ہے وہ حج کر رہے ہیں. لیکن میرے سرکار مدینہ طیبہ میں وضو فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سرکار وضو فرما رہے ہیں. عروہ ابن مسعود ایک صحابی ہیں جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے ہیں. مکہ کے کافروں نے بھیجا عروہ کو کہ عروہ جاؤ دیکھاؤ مدینہ میں محمد کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے اور ان کا حال کیا ہے. تو حضرت عروہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں آیا مدینہ میں تو محمد وضو کر رہے تھے. ماننا دیکھو سرکار کو. یہ نماز پڑھ کر کے دعویٰ کر رہے ہیں حرام خور لوگ کہ ہم نبی کو مانتے ہیں. کیا کہنے، اتنا دھوکہ دے رہے ہیں. کیا کہنے. ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرنا نبی کو ماننا ہوا. تو منافقین بھی تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے. سنو، نبی کا ماننا دیکھو. نبی وضو فرما رہے ہیں. اور عروہ ابن مسعود آئے، کہتے ہیں میں اپنی سواری سے اترا اور میں دیکھنے لگا، لوگ مجھ کو دیکھنے لگے. محمد وضو کر رہے ہیں لیکن ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا ہے. سبحان اللہ. ان کے وضو کا پانی ان کے صحابہ اپنے ہاتھوں میں روک لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر ملتے ہیں، اور جس کو پانی نہیں ملتا ہے وہ پانی لے کر کے اپنے چہرے پر ملتا ہے. اور محمد جب زمین پر تھوکتے ہیں تو ان کے زمین پر تھوک کو گرنے نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے چہروں پر مل لیا کرتے ہیں. اور ابن مسعود نے کہا تھا
مکہ کے کافروں سنو سناؤ، محمد سے کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کے ماننے والوں کا جب یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جسم سے لگا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے ہیں تو ان کے خون کو زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ سبحان اللہ کیا کہنے، بہت خوب صاحب، واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. یہ قرآن میں آیا ہے کہ سرکار جب وضو کریں تو ان کے پانی کو ہاتھ میں روک لو؟ کیا نبی نے فرمایا تھا کہ جب میں تھوکوں تو میرے تھوک کو اپنے ہاتھ میں روک کر کے چہرے پر مل لو؟ نبی نے نہیں فرمایا، نہ قرآن نے یہ حکم دیا، مگر یہ صحابہ کا نبی کو ماننا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماننا اسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. ابلیس 6 کروڑ برس عبادت کیا تھا. کئی کروڑ برس؟ اس کا سجدہ زمین پر بچھایا جائے تو زمین کم پڑ جائے گی، اللہ اکبر. اور 80,000 سال تک وہ جنت کا خزانچی رہا. اللہ مولانا فاروق صاحب نے کل کہا تھا، کل ہی تو آپ نے کہا تھا کہ ذرا خزانچی کی وضاحت کر دیجئے. میں نے کہا میں دوسری تقریر میں کروں گا، اب آج بات آ گئی تو سن لو. جنت کا خزانچی رہا. بتائیے، ابلیس جنت کا خزانچی پہلے تھا، اس کو یہ مان رہے ہیں، اور اگر نبی کو کہہ دیا جائے کہ نبی ہی جنت دیں گے تو اس کو انکار کر رہے ہیں. کیا کہنے، جن کے صدقے میں جنت بنائی گئی. سن، 14,000 برس تک وہ عرش کا طواف کرتا رہا. کتنا بڑا عابد و زاہد ہے، عبادت کی کمی ہے اس کے پاس؟ نبی کو نہیں مانا، ساری عبادت منہ پر مار دی گئی. بے شک حضرت آدم کو مانا نہیں، ساری عبادت منہ پر ماری گئی کہ نہیں؟ تو عبادت اور ہے، نبی کو ماننا اور ہے. بے شک عبادت تم کرو، اگر عظمت رسول سینے میں ہے تو وہی عبادت مقبول ہے، اور عظمت رسول سینے میں نہیں ہے تو یہ عبادت تمہاری فضول ہے. وہ عبادت نہیں ہے، ویسی عبادت تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. یہ نبی کو ماننا نہیں ہوا. کیا کہنے، سبحان اللہ. نبی کو مانتے ہیں، بڑا بھیانک جملہ کہہ کر کے گزر جایا کرتے ہیں. یہ قوم بھی تسلیم کر لیتی ہے، معاذ اللہ. کچھ پڑھتے اڑھتے تو ہو نہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کرو. آج ان کی عبادت دیکھ کر مسجد کہہ صاحب ہم لوگ اتنی بڑی مسجد بنا ڈالے، ہم لوگ کافر ہیں. معاذ اللہ، یہی تو ذہن ہوتا ہے. آپ بھی سوچنے لگتے ہیں یار اتنا بڑا سیٹ ہے، 5 لاکھ روپیہ دے دیا اس مسجد میں وہ بن رہی ہے، اس کو ہم سلام کر لیں تو سبحانی صاحب ڈانٹتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہو، اور قرآن کہہ رہا ہے اس سوچ پر پابندی لگاؤ، وہ مسلمان نہیں ہے. کیا کہنے، یہ تو مسجدیں بنا رہے ہیں، ان کے دادا پرکھا نے مسجد بنائی تھی، سرکار نے اس کو پھنکوا دیا تھا. کیا کہنے، بہت قرآن مطالعہ کرو، اٹھاؤ قرآن. مسجد زرار کو جب دشمنوں نے تعمیر کی تھی اور کہا تھا اے محمد آپ نے ہم کو اپنی مسجد سے تو نکال دیا ہے، چلیے ہم نے الگ سے مسجد بنا لی ہے، آپ برکت کے لیے نماز پڑھ دیجیے. رب کا فرمان جاری ہوا محبوب، وہ تقویٰ پر مسجد نہیں ہے، وہ برکت کے لیے مسجد نہیں ہے، وہ فتنے کے لیے مسجد ہے محبوب. اس کا نام رب نے اعلان کیا، وہ ہے مسجد زرار. کیا قرآن میں ہے؟ زرار کا لفظ آیا ہے نقصان دینے والی مسجد. نبی نے 2 صحابی کو بھیجا، جاؤ جلا دو اس کو. کیا کہنے، سرکار نے جلا دیا، سرکار نے پھونکوایا. اب ذرا ان کی بدماشی دیکھیے نجدیوں کی. اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ حرام خور اولاد ہے امریکہ کی. کیا کہنے، بہت خوب. سرکار نے مدینہ طیبہ میں جس جگہ مسجد زرار کو جلایا تھا، یہ مردود حکومت سعودی نے اسی جگہ پر مسجد تعمیر کر کے اس کا نام مسجد نور رکھا ہے. پوچھو حاجی لوگ سے جائیں زیارت کرنے، جاتے ہیں مسجد نور دیکھنے کے لیے. ایک آدمی نے ہم سے کہا مردود کہیں کا، اس کو ہم دیکھنے جائیں گے جس جگہ پر سرکار نے چلوا دیا تھا مسجد کو؟ تم کو کس نے حق دیا کہ وہاں مسجد بناؤ؟ اب رہا کا لشکر جہاں ہلاک ہوا تھا وہاں کسی حاجی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مردود، جو کعبۃ اللہ کو گرانے آ رہا تھا اس کا لشکر جہاں ہلاک ہوا وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور جو رسول اللہ کے باغی تھے، رسول اللہ کے دشمن تھے، اور رسول نے جس مسجد کو جلوا دیا تھا وہاں تجھ کو کس نے اجازت دے دی ہے کہ تم مسجد تعمیر کریں؟ کیا کہنے، بہت کعبۃ اللہ کا دشمن مارا جائے تو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، اور رسول اللہ کا دشمن مارا جائے تو وہاں ٹھہرنے کی اجازت دے رہے ہو، وہاں نماز پڑھا رہے ہو. میٹھا میٹھا تھو، کڑوا کڑوا گپ. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے رازے سر بستہ، نہ رسوائیاں ہوتی. اللہ کے مسلمانوں یاد کر لو، سرکار ہی ہر مقام اور موڑ پر کام آنے والے ہیں.
اپنے نبی کی توہین کیسے برداشت کرتے ہو؟ خدا کی قسم آج موت آ جائے سو جاؤ تو ساری جائیداد تمہاری آنے والی نسل قبضہ کر لے گی، تمہاری قبر کی مٹی بہ جائے گی، کوئی بچانے کے لیے نہیں جائے گا، مگر قبر میں کام آ رہے تو رسول اللہ آ رہے ہیں، کل کی مصیبت سے نجات دلا رہے ہیں تو نبی دلا رہے ہیں، تم قبر میں تنہا لٹائے گئے ہو، کوئی مونس نہیں ہے، کوئی غمخوار نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کے فرشتے حاضر ہیں اور سوال کر رہے ہیں، سوال کا جواب دے رہے ہو، خدا کی قسم دونوں سوالوں کا جواب دے دو گے، تیسرے کا جواب دو گے تب تم کامیاب ہو گئے، وہ تیسرا تمہاری قبر میں کون ہوگا، وہ کس کی جلوہ نمائی ہوگی، وہ کس کے جلووں کی تابانی ہوگی، وہ کس کے جلووں کی روشنی ہوگی؟ تو آپ ذرا سمجھو عقیدے اور ایمان کی روشنی میں کہ مرد مومن جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں اس کے آقا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، وہ اپنے نبی کے جلوے کا نظارہ کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جو ایسی عظمتوں کے مالک ہے خدا کی عطا سے، جن کا نام لے لو تو بیڑا پار ہو جائے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیسا ذہن دیا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا عقیدے کی روشنی میں سمجھو یہ محرم کا واقعہ کیوں دہرایا جاتا ہے۔ بہت کھل کر کے میں کرلا والوں آپ کے سامنے بیان دے دیتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، سب عالموں کی جماعت ہے، ان سے فتویٰ پوچھو۔ کیا یزید اور یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں سرکار کے شان میں توہین کی تھی؟ نہ۔ قرآن کا انکار کیا تھا؟ نہیں۔ رسول اللہ کا انکار کیا تھا؟ نہیں۔ کلمہ پڑھنا چھوڑا تھا؟ نہیں۔ نماز بھی وہ کربلا میں پڑھ رہے تھے، اذان بھی دے رہے تھے۔ پھر امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس میں حافظ قرآن ہیں، عمرو ابن سعد، حضرت سعد کا لڑکا جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، جنہوں نے کوفہ کو بسایا ہے، جن کے تعلق سے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ سعد میرے ماں باپ تم پر قربان، تم تیر چلاؤ، انہی کا لڑکا عمرو ہے کربلا کے میدان میں۔ یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ نہ کیے ہوتے تو یہ بڑے بڑے تابعی کہلاتے، بے شک ان کا نام ادب احترام سے لیا جاتا۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر امام حسین کی جنگ کیا ہوئی تھی؟ جس یزید کو یہ لوگ امیر المومنین مان رہے تھے، اس یزید پر یہ بات تھی کہ وہ کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، اس یزید کے تعلق سے تھا کہ وہ سیر و شکار کا خوگر ہے، یعنی اس کی عادت پڑ گئی ہے، سیر کرتا ہے، شکار کھیلتا ہے۔ جب مکہ کی گلی گلی میں سرکار کے خلاف تحریک چلائی جا رہی تھی اور مکہ کے بازاروں میں سرکار کے پیچھے آدمی دوڑائے جا رہے تھے، کوئی